اور افسوس اس بات کا کہ میں ان کی خدمت اس طرح نہیں کر سکا جس طرح کی مجھے کرنی چاہیے تھی، اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. اور اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے، ٹھاکر صاحب کا اور طاہر انجم صاحب کا اور بہت سے لوگوں کا، پرویز صاحب کا کنٹریبیوشن رہا ہے اس سارے سلسلے میں. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ندیم بھٹ صاحب قطعاً یہ نہ کہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکا. ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے وہی کچھ کی ہے جو ایک اچھا سعادت مند صاحبزادہ کر سکتا. الحمدللہ آخری وقت میں بابا جان کی اللہ نے جو توفیق دی اس کے مطابق جتنی خدمت کر سکے کی. آخری دن جب میں اور پرویز رضا صاحب بابا جی کی تیمارداری کے لیے گئے ہاسپٹل، بابا جی نے جواب نہیں دیا آگے سے. آخری ملاقات تھی وہ ان سے ہماری. مسعود اختر صاحب ایک عہد کا نام تھا، وہ عہد تمام ہوا. اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے پروردگار. بہت اچھے فنکار، بڑی ہمبل پرسنالٹی، محبتیں بانٹنے والے، اور ہم لوگ جتنے بھی ہیں ان کے جونیئر خصوصاً سب سے پیار کرنے والے. اور یہ تھے کہ فن کے معاملے میں، کیونکہ یہاں میرے سے بھی سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آرٹسٹ بڑا بخیل ہوتا ہے. مسعود اختر صاحب فن کے معاملے میں بخیل نہیں تھے. وہ آخری دم تک جو بھی تھا انہوں نے ہمیشہ جو ہے، جس نے ان سے کچھ پوچھا، ان سے کچھ سیکھنا چاہا، انہوں نے سب کو سکھایا، بتایا. میرے ساتھ انہوں نے بڑی فلمز کی، میں نے ان کے ساتھ بڑا کام کیا. پھر 1998 میں میں نے ایز اے پروڈیوسر فلم بنائی ہتھیارہ، تو ایک بہت اچھا رول تھا، بڑا رول. مسعود بٹ صاحب ڈائریکٹر تھے، ناصر ادیب صاحب رائٹر تھے. تو انہوں نے کہا یار یہ کس سے کروانا ہے؟ تو میں نے کہا یہ ہم مسعود اختر صاحب سے کرواتے ہیں. آئی جی کا رول تھا، فل لینتھ رول تھا. پھر مجھے کہہ رہے ہیں یار تو میں نے وردی لے کے دینی ہے. تو پھر میں نے انہیں ڈیوس روڈ سے پولیس ہیڈ کوارٹر کے سٹور سے انہیں یونیفارم لے کے دیا. تو انہوں نے میری فلم میں آئی جی کا پلے کیا. تو بڑا ساتھ رہا ان سے، بڑی محبتیں تھیں، بڑی بانٹیں تھیں. ظاہر ہے دنیا ہے، سب نے باری باری جانا ہے، وہ چلے گئے ہیں، ہمیں بھی جانا ہے، لیکن ایسی شخصیتیں ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہیں. ہم انہیں ان سے اتنی شفقت، یہ خزانہ تھے، علم کا سمندر تھے. اور مجھے یہ فخر ہے کہ میں بھی ان سے فیض یاب ہوتی تھی. یہاں پہ وہ ایک ریگولرلی آتے تھے اور اپنی محبت بانٹتے تھے. جب ان کو یہ شروع سے احساس تھا، جب میرے مرحوم شوہر اداکار طارق جاوید، ان سے ان کا بے حد پیار تھا، روز کا ملنا جلنا تھا. تو ان کی وفات کے بعد مجھے کوئی گلہ نہیں، کسی نے مجھے نہیں پوچھا، اور نہ میں اس حق میں تھی کہ کوئی مجھے پوچھے. میں خوددار ہوں، میں نے بھی ایک دن مرنا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ طاہر بخاری صاحب اور ٹھاکر لاہور صاحب میرے لیے ضرور اس طرح کی نشست رکھیں گے تاکہ میں بھی بعد میں لوگوں کو یاد رہوں. میں نے یہاں بیٹھنا، میں نے انہیں کچھ نہیں کہنا، اور وہ میرے لیے فارم بھر کے نا تو وہ اوپر دیا کرتے تھے. کسے دیتے تھے مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا. اور ایک ماہ بعد وہ مجھے بلا کے کہتے تھے دیکھو تمہارا رب بھی ہے اور میں تمہارا بڑا ہوں، اگر کوئی آپ کا نہیں تو میں ہوں نا. تو انہوں نے میرے ساتھ ہمیشہ بہت اچھا کیا، میں ان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی. انہوں نے مجھے پاؤں پہ کھڑا رہنا اور ہر حال میں خوش رہنا سکھایا. تو وہ چلے گئے ہیں، لیکن جب تک ہماری سانسیں زندہ ہیں وہ ہمارے دلوں میں بستے رہیں گے. یا اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کر، آمین سم آمین. ہمیشہ مسکراتے رہے. میں نے ان کے ساتھ بہت فلمیں بھی کی اور کمرشل کرنے کا بھی مجھے ان کے ساتھ موقع ملا. بے حد اچھے انسان. میں نے نہیں دیکھا کبھی وہ کسی کی برائی کرتے تھے یا کسی کو جیسے ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں یہ فلانا کیا ہے، فلانا یہ ہے. بہت نائس انسان تھے اور میری ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے اور ان کے گھر والوں کو سکون عطا فرمائے. کسی نے بھی یہاں نہیں رہنا، سب چلے جائیں گے. آتا ہے بندہ، اپنا کام کرتا ہے، چلا جاتا ہے.
اور خاص طور پہ یہ ہماری فنکار کمیونٹی جو ہے، اس میں ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے کرداروں کے بارے میں بہت تعریف ہوتی ہے، ایک تعزیتی ریفرنس ہوتا ہے اور بات ختم، کوئی یاد نہیں کرتا ہے۔ یہ لوگ کوئی روز روز تھوڑی پیدا ہوتے ہیں، یا ان کے سبسٹیچیوٹ کبھی دیکھنے میں ملے ہیں، لیکن ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ ان کے نام سے کوئی ایسا کام کیا جائے جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے، جس سے لوگ فیض یاب بھی ہوں۔ مثال کے طور پہ ان کے لیے ان کے نام سے کوئی اسکالرشپ حکومت جاری کر دے، ان کے نام سے کوئی اکیڈمی بنا دے۔ یہاں بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ملک، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، فنکاروں کا ملک ہے ہی نہیں۔ یہاں فنکار ہونا بھی شاید ایک جرم ہے۔ ان کو یاد کرنے کے لیے ان کی یادیں بہت ہیں میرے ساتھ۔ 1974 سے لے کر 2 سال تقریباً 75 اور 76 میں رات دن ان کے ساتھ رہا۔ منی راج صاحبہ بھی ان کی روحانیت کے بارے میں بتا رہے تھے، میں تو خود اس رنگ میں رنگا گیا تھا۔ یہ گواہ ہیں سب لوگ۔ اور پھر شاید اللہ کو منظور نہیں تھا، میں بڑی مشکل سے وہاں سے نکلا، وہ بہت مشکل کام تھا۔ وہ ایک شعر ہے نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ مسعود صاحب ان قلندرانہ صفات رکھنے والے لوگوں میں سے تھے، وہ بہت بڑے تھے۔ پھر مسعود اختر صاحب سے سلسلہ چلتا رہا ملنے جلنے کا۔ پھر ایک ڈرامہ جا رہا تھا دبئی، نیلے پہ دیلا، تو کافی لوگ تھے اس میں، انہوں نے جو پروڈیوسر تھے انہوں نے کہا جرا صاحب کو بھی لے چلتے ہیں۔ ان کا کیا کرنا ہے، کہنا ان کو اپنا اسسٹنٹ بنا لیں، انٹری دے لیں۔ اس طرح سے مسعود اختر صاحب مجھے دبئی لے گئے، وہاں میں نے 2 انٹریاں کی تھی ڈرامے کی، 4-5 شہروں میں ہوتا۔ بہرحال پھر اس کے بعد سے مسعود اختر صاحب سے کنٹینیو ہمارے بھی تعلقات ہیں، میرے فادر باقر رضوی کے بھی ہے۔ بہرحال وہ ایک بہت اچھے انسان تھے، اور انہوں نے ہر رشتے کو بہت اچھا نبھایا، چاہے وہ باپ کا ہو، شوہر کا ہو، بھائی کا ہو، دوست کا، اور وہ ہر شعبے کے آرٹسٹ تھے۔ بہرحال ان کو پروردگار جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کی فیملی کو سب دے۔